دجال کو خواب میں دیکھے کوئی، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو دجال سے متعلق لکھی جانے والی کتابوں میں اس عنوان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، اس لیے کہ یہ تو اپنی نوعیت کا ایک منفرد عنوان ہے جس کے متعلق اب تک تو خیر کوئی سوال سامنے نہیں آیا، لیکن اگر آ جائے تو اس کا حل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں میں فن تعبیر کے مشہور امام علامہ نابلسی کی کتاب تعطیر الانام فی تعبیر المنام سے کچھ ان کا متعلقہ حصہ جو ہے اس تعبیر سے متعلق وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کی تعبیر ایسے وعدہ خلاف دھوکے باز حکمران سے کی جاتی ہے جس کے پیروکار کمینے قسم کے لوگ ہوں۔ خواب میں دجال کو دیکھنا دشمن کے مسلط ہونے اور زمین میں خون ریزی اور فتنہ و فساد پھیلانے پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، مسافر کے لیے یہی خواب ڈاکوؤں کے ہاتھ لگنے کا اشارہ ہے۔ کبھی اس کی رویت کفار کے شہروں میں سے کسی شہر میں فتح ہونے کی دلیل بھی ہے۔ نمبر 3، خواب میں دجال کی رفاقت یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا جھوٹ اور فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 4، کبھی ظہور دجال سے یہود کی حالت کی درستگی کے بعد ان کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور خواب میں دجال جن جن مقامات سے گزرے ان مقامات میں پریشانی، غم، ظلم، پیداوار اور املاک کی ہلاکت یا باران رحمت و خیر کی بندش کی دلیل ہے۔ تو یہ چند تعبیرات دی جا سکتی ہیں۔ اب ممکن ہے کہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ خواب دیکھنے والے کو کیا پتہ ہے کہ اس نے دجال کو دیکھا ہے یا کسی اور کو دیکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں دیکھنے والے کو خواب ہی میں اس متعلقہ چیز کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات آ کر خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، یا خواب میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، حالانکہ بیداری میں تو نہیں دیکھا ہوتا۔ بیداری میں تو کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، بیداری میں کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ خواب میں ان کو دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خواب میں آدمی جو چیز دیکھتا ہے اس کو دیکھنے والے کو اس چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔